السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 374 سے سیدہ ریطہ بنت منبہ. ریطہ بنت منبہ منبع نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا نام ریطہ تھا، والد کا نام منبہ بن حجاج تھا. یہ قریش کے ان افراد میں سے تھا جو جنگ بدر میں قتل ہوئے، یعنی اسلام دشمنوں میں سے تھا ان کا والد. ریطہ کے خاوند کا نام عمرو بن العاص بن وائل السہمی تھا. عمرو بن العاص کے بارے میں کچھ جانتے؟ کون تھے وہ؟ ان کے نام کے ساتھ ہی کیا آتا ہے؟ شابش، فاتح مصر فتح کیا تھا انہوں نے. اس کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام عاص ابن عمرو رکھا گیا. جب وہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا. ابتدا میں تو عمرو بن العاص اسلام کا دشمن تھا. یہ اس وفد میں شامل تھا جس کو قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بھیجا تاکہ وہ مسلمان مہاجرین کو واپس کر دے. یہ وفد، یاد رکھیے وفد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہم عام طور پہ اردو میں وفد پڑھتے، وفد. اس وفد میں شامل تھا جس کو قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف بھیجا تاکہ وہ مسلمان مہاجرین کو واپس کر دے. یہ قصہ تو پورا سیرت میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا مکہ میں تو وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، اور وہاں پر پھر جب انہیں ٹھکانہ مل گیا تو قریش کو بہت آگ لگی، تو انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا جس میں عمرو بن العاص شامل تھے. یہ وفد حبشہ کے حکمران اور مذہبی رہنماؤں کے لیے بہت سے تحائف اپنے ساتھ لے کر گیا، لیکن حبشہ کے حکمران نجاشی نے جعفر بن ابی طالب اور دیگر مہاجرین کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کرنے کا اصل سبب دریافت کرے اور یہ معلوم کر سکے کہ جس دین کے ساتھ وہ وابستہ ہوئے ہیں اس کی تعلیمات ہیں کیا. اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ انسان صرف ایک طرف کی کہانی سن کر، ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ کر دے، بلکہ دوسری طرف کا بھی جائزہ لے کے دوسرا فریق کیا کہتا ہے. اور خصوصاً جب آپ کو کوئی بڑا ایکشن لینا، چھوٹی موٹی چیزوں میں تو پھر بھی انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی کی جان، مال، عزت، آبرو یا اس میں سے کسی بھی ایسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو جس سے دوسرے کا کچھ بہت بڑا نفع یا نقصان وابستہ ہو، تو اس وقت صرف ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور پر بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص ایک بات لے کر پہنچا ہے تو اس کی تحقیق ضروری ہے. جب اسے ہجرت کی وجہ اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا گیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور قریش کے وفد کے تمام تحائف واپس کرتے ہوئے انہیں دربار سے نکال دیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. عمرو بن العاص کو معلوم ہوا کہ اس کا بھائی ہشام مسلمان ہو گیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، تو اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ وہ ان قریب سخت ترین دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو تکلیف دیں گے. اس نے اپنی بیوی ریطہ اور بیٹے کو سختی سے منع کر دیا کہ خبردار، دین جدید کے پیروکار جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو سننا نہیں، کیونکہ پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ سنا تو کہیں اثر نہ ہو جائے. ریطہ نے پوچھا، میں حیران ہوں کہ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا فرزند علم، حکمت اور دانائی کی یہ باتیں کہاں سے لایا ہے. یعنی جہاں مردوں کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کیا کہ وہ تعصب کے ساتھ دیکھ رہے تھے سب کچھ، تو وہاں ایک عورت نے ان بائسڈ ہو کر سوچا کہ 40 سال تک ایک شخص ہمارے درمیان میں رہا ہے اور اس نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، یا کہ وہ اتنی حکمت اور دانائی کی باتیں کرنے لگا ہے، تو یہ کہاں سے سیکھا ہے اس نے سب کچھ. ریطہ کے بیٹے نے بتایا، امی جان، لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے اس کے پاس ایک فرشتہ اترتا ہے جسے جبریل کہتے ہیں. یہ وہی سب کچھ بتاتا ہے جسے آپ علم و حکمت اور دانائی کی باتیں کہتی. عمرو بن العاص نے غضبناک ہو کر کہا کہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کیا بھلا اللہ انسان سے بات کر سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی واقعے کے بارے میں، ایک ہی شخص کے بارے میں دو مختلف رائے ہوتی، ایک شخص اس کو بہت اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا شخص اس کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے.
وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہی آپ کی امی آپ کو بہت چاہتی ہوں اور ابا آپ کی ہر بات میں نقص نکالتے ہو. ایک نبی ہے، ایک پیغام ہے سب کے لیے، کچھ لوگ اس کو مان گئے ہیں اور کچھ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. اسی طرح جب آپ باہر نکل کر کسی کو کوئی تبلیغ کرتے ہیں یا میسج دیتے ہیں، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، تو کچھ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور وہ الٹا آپ کو جھٹلانے لگتے، جھوٹا کہنے لگتے، برا بلا کہنے لگتے. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ تو وہی ایک ہی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب دو کنٹراڈکٹری رائے سامنے آتی ہیں تو آپ بعض اوقات اپنی ذات کے بارے میں مشکوک ہو جاتے ہیں کہ میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں یا نہیں، اور خصوصاً اگر مخالفت زیادہ ہو یا کسی اسٹرانگ بندے کی طرف سے ہو تو پھر آپ اپنا کانفیڈنس لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ جی استاذہ، ہر انسان کی اپنی پرسپشن ہوتی ہے جو کہ اس کے اپنے تھاٹ پروسیس سے بنتی ہے، جس پہ اس کی پچھلی پوری لائف گزری ہوتی ہے. اور مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسانوں کو وہ دیے کی خوبصورتیاں ہیں کہ وہ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. باقی باتیں اس میں ٹھیک ہے، لیکن خوبصورتی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب کہ ہر ایک کی رائے معتدل ہو، بائسڈ نہ ہو، پھر خوبصورت ہوتی ہے. جہاں رائے بائسڈ ہو جائے وہاں خوبصورت نہیں رہتی. وہ ڈفرنٹ اینگل پھر حق پر اور انصاف پر مبنی نہیں ہوتا. جی استاذہ، اس میں دو باتیں مجھے لگتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں، تو اس چیز کی وجہ سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مثلا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے، یا اور کچھ اس کو صحیح طور پر جانتے نہیں، اس لیے بعض اوقات اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو پیغام ہے اس کی حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیغام کی حقیقت نہیں سمجھ پا رہے ہوتے تو اس لیے مخالفت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ویری گڈ. آپ سب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی؟ اصل میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا کہ اس سے ہمارا واسطہ پیش آتا ہے. کبھی اس میں ہماری اپنی ذات انوالو ہوتی ہے، کبھی کسی اور شخص کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت پہ انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی چیز میری نظر میں وسعت نظر ہے. جتنی وسیع ایک انسان کی نظر ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اچھے ایسپیکٹس لوگوں کے نظر آتے ہیں اس کو، اور وہ بہتر رائے قائم کرتا ہے لوگوں کے بارے میں. جتنی تنگ نظری ہوتی ہے انسان کے اندر، اور وہ نہ ایجوکیشن سے آتی ہے نہ کسی اور چیز سے، بلکہ یہ انسان کے ایکسپیرینسز اور یہ انسان کے اپنے اندر کی پرسنالٹی، جیسے ابھی انہوں نے بتایا یہ کہ پچھلے جتنے اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس نے ریئیکٹ کیا ہوتا ہے ان چیزوں پہ، ویسے ویسے اس کی یہ ویژن جو ہے وہ بنتی. یعنی اس میں کسی بھی اوپینین کو بنانے، یہ اوپینین بنانا ہوتا ہے، اوپینین بنانے. تو اوپینین میکنگ جو ہوتی ہے اس میں انسان کی پاسٹ لائف بھی شامل ہوتی ہے، جو اس کے اپنے اچھے برے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. مثلا اس نے کہیں دھوکے کھائے ہوتے ہیں یا پھر اس کو بہت تعریف کہیں سے ملی ہوتی ہے یا کچھ، تو وہ بھی اس کی شخصیت پر اثر انداز رہتے. تو اس کی اپنی شخصیت جو اس کے اپنے علم، اس کے تجربے، اس کے پاسٹ ایکسپیرینس پر بیسڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو وقتی ماحول ہوتا ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کسی رائے کو بنانے میں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر خدا خوفی نہ ہو، جب تک انسان کے اندر اتباع ہوا سے اجتناب نہ ہو، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ حق سے ہٹا دے گی. یہ کس کو کہا گیا تھا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. آگے کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالعدل. تو کسی کے بارے میں بھی انسان عدل انصاف سے کام لے نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، چاہے کوئی اپنا ہو، چاہے کوئی غیر ہو، چاہے کوئی دوست ہو، چاہے کوئی دشمن ہو. اس کے بارے میں رائے رکھتے ہوئے انسان کو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. یہ رائے بعض اوقات ایک گمان بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ سب اس لیے بھی ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. تو انسان کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے. جو اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، کنبے کے لوگ ہوتے ہیں، ملک کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی زبان بولنے والے ہوتے ہیں،
یا اس کے ان سے کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن اور طرح کام کرتا ہے، اس کی نگاہ اور طرح دیکھتی ہے. لیکن جو اس کی اس کیٹیگری سے باہر ہوتے ہیں، اس کے پسندیدہ سرکلز ہیں نا، ہماری زندگی میں کچھ سرکل ہیں، ان سرکل سے جو باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم کچھ اور ہوتے ہیں. تو وہ ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو ہو جائے گا. بالکل یہ بھی ایک چیز ہے جیسے پہلے بھی ذکر ہوا اس کا. جی استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ ان کو حقیقت پتہ بھی چل جائے تو وہ اس لیے نہیں مان رہے ہوتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور جو قریش کے سرداروں نے اس لیے بھی نہیں مانا تھا کہ جو ہے ہماری عزت کم ہو جائے گی، سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے کچھ مفادات پہ زد پڑتی. السلام علیکم استاذہ، مجھے اس میں ایک اور چیز لگی تھی کہ اس میں انسان کی نیچر بھی میٹر کرتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ میجورٹی کا اوپینین فالو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ انکویزیٹو ہوتے ہیں اور وہ ہر ایسپیکٹ سے دیکھ کے پھر ڈیسیژن لیتے ہیں. السلام علیکم. Also, I think وہ نیت کی بھی بات ہوتی ہے because we just did the tafsir in the verses in Surah Al-Ma'idah when the scholars of the Jews used to send the Jews to the Prophet sallallahu alaihi wasallam's gatherings, and it was only to get information to twist the truth. So it's also a matter of our intention. ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے ساری گفتگو کا اور ساری بحث کا کہ انسان اپنی رائے کو کبھی حتمی اور قطعی رائے نہ سمجھے. ٹھیک ہے، کیونکہ خود انسان کی اپنی رائے بھی بدلتی رہتی ہے. اور یہ بھی کہ ایک چیز کا اگر اس نے انکار کر دیا ہے، حق کو دیکھ کر کچھ مانا کچھ نہیں، لیکن ابھی پوری طرح نہیں مانا تو انکار کر دیا، تو دوسرے لمحے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز روشن کرے تو اس کو ایکسپٹ کرنے میں دیر نہ لگائے. یعنی بعض اوقات انسان کو خود کو بھی غلط کہنا پڑتا ہے، سوری آئی واز رانگ. تو کامیاب وہی ہوتا ہے جو صحیح کو صحیح دیکھ پائے اور غلط کو غلط جان پائے، اور پھر جو صحیح ہو اس کو لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر اس کو ایکسپٹ کر لے. جن لوگوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تھا ان کے اندر یہی خوبی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ آگے جا کر بہت زیادہ کامیاب شخصیتیں بنے، کیونکہ انہوں نے حق کو باوجود اس کے کہ اس کی مخالفت بہت تھی انہوں نے اسے قبول کر لیا کیونکہ انہیں حق نظر آ گیا. تو انسان کو ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنے لیے ایک لائحہ عمل یا ایک کرائیٹیریا یہ بنائے کہ آپ سچائی کی تلاش میں رہیں، اور جہاں سچائی نظر آئے اس کو ایکسپٹ کر لیں، اور پھر جب کسی چیز کو ایکسپٹ کر لیں تو پھر اس پر پوری طرح جم جائیں. قل آمنت باللہ ثم استقم. پھر کوئی چیز آپ کو ہلائے نہ اس راستے سے، کیونکہ اگر آپ تھوڑے سے بھی ہلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نقصان، پھر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. کبھی آپ نے شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی جانور کو، چیتا کو، یا ڈسکوری چینل پہ دیکھا ہو؟ جس چیز کو انہوں نے شکار کرنا ہوتا ہے اس کے لیے 100% ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اگر 99% بھی ہو تو شکار چوک جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے مثال کے طور پر کوئی گڑھا پار کرنا ہے، کبھی ہوتا ہے نا چلتے چلتے کوئی ایسی چیز آ جاتی کہ آپ کو چھلانگ لگانی پڑتی ہے یا اس کو پار کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کا ایسٹیمیٹ اور اگر آپ کی رائے 99% صحیح اور 1% غلط ہے تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. تو کچھ مقاصد زندگی میں ایسے ہوتے ہیں اور خاص طور پر آخرت کی کامیابی کا مقصد کہ اس میں اگر آپ 99% صحیح ہیں نا اور 1% بھی آپ غلط ہیں، شرک کر رہے ہیں یا ریاکاری کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، سکسیس کے چانسز ختم ہو جائیں گے. تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت رسکی سفر ہے، یہ بہت رسکی. ایک غلط ٹرننگ، ایک غلط موڑ، ایک غلط ڈیسیژن آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے. اب اگر یہی لوگ اسلام قبول نہ کرتے، عمرو بن العاص لیٹر آن جو مسلمان ہوئے، یا ریتا مسلمان ہوئی، یا عبداللہ بن عمرو بن العاص ہوئی، اگر ان کا ایک ڈیسیژن غلط ہو جاتا، یہ کہاں پڑے ہوتے؟ یعنی کوئی بھی ڈیسیژن بڑا یا چھوٹا کرنا تو سامنے کیا ہونی چاہیے، آخرت، کہ میرا کون سا کام میری آخرت کے اعتبار سے
زیادہ فائدہ مند ہے، مجھے اس کام کو کر کے آخرت میں کیا ملے گا. اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہو گیا، چاہے چھوٹا کام کر رہے ہیں یا بڑا کر رہے ہیں، اگر یہ سامنے آ گیا تو پھر کوئی اور چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی آخرت کے لیے کون سا بزنس کتنا سکسیسفل ہے، کتنا بینیفیشل، فائدہ مند ہے. بلکہ استاذہ بھی جو ایگزامپلس ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں، اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں ان کو، تو جیسے گھڑا پار کرنے والی مثال ہے اور جو شکار والی مثال ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں جو ریکوائرڈ لیول آف انرجی ہوتا ہے یا کوشش ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم ایفرٹ اس وقت پٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر منیمم جو فتح ہے وہ تو ہونی ہی ہونی ہے. ایون کس قدر اگریسو ہوتے ہیں وہ لائن اور وہ جو بھی اس وقت شکار کر رہا ہوتا ہے، کہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی مگر وہ ہر صورت کامیابی چاہتے ہیں. اسی طرح دین میں اگر ہم پوری اٹموسٹ اسٹرگل نہیں کرتے، کنارے کنارے پہ چلتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے چانسز 50-50%. بالکل بالکل رسک پر ہیں آپ. اور کیا ہم آخرت کو رسک پہ لے سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ کا کام کیا تھا؟ تجارت تھی. نبوت کے بعد کیا ہوا؟ 50-50 ٹائم دیا. ہاں، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ کیا کرتی تھی پہلے؟ نبوت کے بعد کیا ہوا؟ آدھی تجارت اور آدھی ایسا ہی تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے خود سے ایک مثال قائم کی، اور اس کے بعد پھر ہر ایک کا ایک درجہ ہوتا ہے نا، ایک لیول ہوتا ہے. تو کسی بھی کام میں اگر کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو 100% کمیٹڈ ہوں، تو پھر ان کے ساتھ اگر کچھ ایسے ہوں کہ جو اگر 100% کمیٹڈ نہیں بھی تو کام چل جاتا ہے. لیکن اگر کسی بھی کاز میں کوئی 100% کمیٹڈ ہے ہی نہیں، ایک بھی نہیں، تو پھر اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ تو کسی صورت پار لگ ہی نہیں سکتا پار. آپ میں سے مختلف لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہر ایج گروپ وغیرہ کے، اور ہر ایک کا درجہ اللہ کے یہاں مختلف ہے. کچھ لوگوں کی کمٹمنٹ 100% کہ 1 سال اللہ کے لیے دینا ہے زندگی کا، تو اس میں مجھے ہر لفظ سمجھنا ہے. اور کچھ لوگ جتنے پرسنٹ وہ کر رہے ہیں. اچھا، اب ہر ایک کی کامیابی کا اور نتائج کا انحصار کس پر ہے؟ 100% ریزلٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ 100% کمٹمنٹ کرنی ہوگی. اور اگر آپ کو 50% ریزلٹ چاہیے تو 50% کمٹمنٹ کافی ہوگی. ابھی ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا چاہتے، کتنے % چاہیے وہاں کامیابی. 100% کے لیے کام کریں، اور پھر کچھ اگر اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو پار لگائے. لیکن ہماری کوشش کہ مجھے کچھ چیزوں کو ایسے نہیں ڈھیلا ڈھالا لینا کہ اچھا اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، اگر نمازوں میں بھی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر روزے بھی کچھ رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر اخلاق میں کوئی کمی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر یہاں ڈنڈی مار رہے تو کوئی نہیں. ایک ایک چیز کو ٹھیک کرنا ہے، ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے انالائز کرے، اس کو رسک پہ نہیں رکھے، کیونکہ نتائج ہمیں 100% چاہیے. آگے چلتے. آج نے اپنے باپ سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی. عمرو بن العاص نے اپنے بیٹے سے کہا، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اسے سچ نہ ماننا، اور نہ ہی تم ان میں سے کسی کے پاس بیٹھنا. آج ابن عمر نے کہا کہ میرے چچا ہشام کہتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ ایمان کا مزہ چکھ لیا وہ پھر کبھی شرک کی طرف نہیں لوٹتا، اگرچہ لوگ اس کی گردن پر تلوار کیوں نہ رکھ دیں. اس کے باپ نے اسے ڈانٹ پلائی اور پھر اسے دوبارہ کہا، دیکھنا کبھی بھی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بات نہ کرنا. اب وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں. تو حق کس کو ملتا ہے؟ حق کون پاتا ہے؟ جو سنتا ہے. کیونکہ سنے بغیر، سمجھے بغیر آپ سچویشن کو پوری طرح انالائز ہی نہیں کر سکتے، اور جب انالائز نہیں کر سکتے تو حق تک پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر آپ صحیح پوائنٹ تک، نقطے تک نہیں پہنچے تو آپ صحیح رستہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اب یہ رویوں کو آپ دیکھتے جائیے. ایک دن عاص ابن عمر اپنے ماں باپ کے پاس آیا. وہ تیز دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا. دونوں نے پوچھا، آخر کیا ہوا؟ کون سا حادثہ رونما ہو گیا؟ کس کے خرمن کو آگ لگ گئی؟ اس نے کہا، میں یہ خبر سن کر آیا ہوں کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا. پھر عمرو بن العاص بڑی جلدی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلا تاکہ اس خبر کی تصدیق کر سکے. جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کا منہ شدت غم سے لٹکا ہوا تھا.
اس کی بیوی ریتا نے پوچھا کیا ہوا، غمگین دکھائی دے رہے ہو، کیا یہ بات درست ہے جو آپ کے بیٹے نے بتائی؟ عمرو بن العاص نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بیٹا صحیح کہتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر مشرکین نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کے حوصلے بڑھائیں۔ ریتا بن منبع اپنے خاوند عمرو بن العاص کے ساتھ، ہند بن عتبہ اپنے خاوند ابو سفیان کے ساتھ، ام حکیم بنت حارث اپنے خاوند اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ روانہ ہوئی۔ قریش کو جنگ کے دوران میں فائدہ پہنچا کیونکہ تیر اندازوں نے اپنے قائد کی حکم عدولی کرتے ہوئے درے کو خالی کر دیا تھا، جس سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ عمرو بن العاص کا بیٹا عاص اور عمر بن خطاب کا بیٹا عاص دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے ان کے نام پوچھے تو دونوں نے اپنا نام عاص بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تم دونوں کا نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمرو۔ ایک دن عمرو بن العاص بڑے افسردہ اپنی بیوی ریتا کے پاس آئے تو اس نے پوچھا خیریت تو ہے، آج بہت غمزدہ ہو؟ اس نے بتایا تیرا بیٹا مدینہ منورہ بھاگ گیا اور وہاں پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گیر ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم اس دین کو قبول کر لیں۔ لوگ جوک در جوک دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد عمرو بن العاص نے تیاری کی اور مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھ دیا۔ راستے میں خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ مدینہ جاتے ہوئے ملے، پھر تینوں مل کر مدینہ منورہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ تینوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فتح مکہ کے دن ریتا بنت منبع ان خواتین میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جنہوں نے آپ کی بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کے کنبے کو دیکھا تو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف وہی کچھ بیان کرتا ہوں جو میں نے آپ سے سنا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے ہیں ان عمرو بن العاص من صالح رجال قریش، صالحی ہونا چاہیے، ہاں پہ زبر نہیں ہے۔ عمرو بن العاص قریش کے نیک بندوں میں سے ہے، یعنی آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ عبد الجبار بن ورد نے ابن ابی ملیکہ سے اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اہل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ، عبداللہ، ابو عبداللہ اور ام عبداللہ بہترین اہل خانہ ہیں، یعنی اچھی فیملی ہے۔ عبداللہ سے مراد عاص بن عمر، ابو عبداللہ سے مراد عمرو بن العاص اور ام عبداللہ سے مراد ریتا ہے۔ سیدہ ریتا اپنے بیٹے سے دینی امور کے بارے میں بہت سے سوال کیا کرتی تھی تاکہ وہ ان دینی امور کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا اور بالآخر اللہ کو پیاری ہو گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان سے متعلق چند باتیں، اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہے۔ السلام علیکم استاذہ، مجھے یہ پڑھ کے جو ہے وہ دو چیزیں یاد آ رہی تھی۔ ایک تو ابھی ہم نے سورۃ تغابن کی جو ہے وہ تفسیر کی ہے، تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنی فیملی کی اپوزیشن کے ساتھ کس طرح حق پہ قائم رہنا ہے، تو اس کی مجھے پریکٹیکل اگزامپل نظر آئی کہ چاہے ان کے والد جو ہے وہ اپوز کر رہے تھے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دین پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ سچائی کو دیکھ لیا نا۔ ایگزیکٹلی۔ اور دوسری چیز یہ کہ سابقون میں سے وہ تھے کہ وہ ان تینوں میں سب سے پہلے جا کے انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، ایمان اسٹرانگ رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کو بھی جو ہے وہ اسلام میں، یعنی کسی کو تو پہلا سٹیپ لینا ہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر ہم یہی دیکھتے رہے میری فیملی ابھی نہیں اس طرف آ رہی تو میں بھی ذرا ٹھہر جاؤں، وہ پہلے آ جائیں، پھر ایسا نہ ہو گھر میں فتنہ فساد پڑ جائے، یعنی کوئی ایک تو ہوگا کہ جس نے آگے بڑھنا ہے، بارش کا پہلا قطرہ، اور اس کے بعد دوسرے بھی پیچھے چل پڑے، کیونکہ بعض اوقات ڈیسیژن لینے بھی آسان نہیں ہوتے۔ جی آپ۔ السلام علیکم۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ، اور بہت زیادہ غصہ بھی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ تعلق توڑنے پر آ جاتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ختم کرنے کا حکم ہے یا ان کے ساتھ؟ سورۃ لقمان میں اس کا جواب موجود ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، لیکن ان کی بات نہیں ماننی، یعنی ان کی بات نہیں ماننی لیکن ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھنا، یعنی آپ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلام دعا کریں، اور دنیا کے امور میں ان کی جو جائز بات ہے وہ ساری مانیں، لیکن جہاں دین کی بات ہے اس میں نہیں کمپرومائز کرنا،
کیونکہ اللہ کا حق بڑا ہے. ٹھیک. اس میں ایک پوائنٹ یہ آ رہا تھا کہ جو ان کے فادر تھے حارث بن عمر کے، وہ پہلے بہت زیادہ اپوز کر رہے تھے کہ نہیں اسلام کا نام نہیں لینا، اور جو اسٹوری سنا رہے تھے وہ بھی نہیں سنانا. لیکن جب ان کے بیٹے نے آ کے بتایا کہ عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے تو وہ ایک دم سے شوق میں چلے گئے. تو اس سے حضرت عمر بن خطاب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس نے بھی کافی زیادہ افیکٹ کیا تھا. بالکل. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس جس چیز سے متاثر ہوں یا جن کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے تو ان کے سامنے ایسے واقعات، ایسی چیزیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ آپ کی بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں یا آپ کی بات کو وہ کہتے ہیں بچوں کی بات ہے، تو آپ ایسی مثالیں بھی دے سکتے ہیں. ہاں بس شرط یہ کہ سننا چاہیں. چند باتیں دیگر کتب سے. ام عبداللہ جو تھی یہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اپنے احاطے کی دیوار لیپ رہے تھے، یعنی دیوار کو پلاسٹر کر رہے تھے، تو ان کی والدہ ان کے ساتھ مددگار تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کی کچھ مرمت کر رہا ہوں، یعنی دیوار ٹھیک کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا معاملہ تو اس سے بہت جلد ہے، یعنی آخرت کی یاد ایک طرح سے دلائی کہ انسان اپنی دنیا کی اصلاح کرتا رہتا ہے، دنیا کی دیواریں درست کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی موت کتنے قریب ہے، اور اس سے پہلے اس کا جو معاملے سے مراد یعنی آخرت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس کو درست کیا جائے. تو کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچا کریں. کچھ بھی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اور اس سے پہلے ہی موت ہمیں آ لے. اسی طرح چند باتیں ریتا کے شوہر کے بارے میں، عمرو بن العاص کے بارے میں. عمرو بن العاص فاتح مصر ہیں. حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں انہوں نے مصر فتح کیا تھا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اسلام لائے اور عمرو بن العاص ایمان لائے. یعنی آپ نے ان کے ایمان کی گواہی دی تھی. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آس کے دونوں بیٹے ہشام اور عمر مؤمن ہیں. عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. میں ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم کے پاس آیا تو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام اپنے جسم پر لٹکا رکھی تھی. میں نے بھی تلوار پکڑی اور اس کی نیام لٹکا لی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، گھبراہٹ کے اس وقت میں تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیوں نہیں آئے؟ پھر فرمایا تم نے اس طرح کیوں نہ کیا جس طرح ان دو مومن مردوں نے کیا ہے. یعنی کئی موقعوں پر آپ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے. عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمرو، اپنے کپڑے اور اسلحہ تنظیم کر کے میرے پاس آؤ. بس میں نے ایسا ہی کیا. جس وقت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا، پھر نظریں جھکا کر فرمایا اے عمرو، میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کروں. اللہ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا، اور میں تمہارے لیے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں کامیابی دے اور تمہیں دنیا کا مال بھی ملے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی نیت ایسی رکھ لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مال و دولت کی رغبت میں اسلام قبول نہیں کیا، یعنی کسی دنیاوی فائدے کے لیے کام نہیں کیا. میں نے تو جہاد کی رغبت میں اور آپ کے ساتھ کے لیے اسلام قبول کیا. آپ نے فرمایا اے عمرو، نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ اسے خیر کے راستوں میں خرچ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا تعلق بہت اچھا تھا. ابو عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ذات السلاسل کے لشکر پر امیر بنا کر بھیجا. آپ نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. میں نے پوچھا مردوں میں؟ فرمایا اس کے والد. میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر. اس طرح آپ نے کئی آدمیوں کے نام لیے. بس میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ کہیں آپ مجھے اس لسٹ میں سب سے آخر میں نہ کرتے، کیونکہ آپ وقتاً فوقتاً مختلف مواقع پر ان کی تعریف کیا کرتے تھے، تو اس بنا پر ان کو احساس تھا کہ شاید میں آپ کے بہت قریب ترین لوگوں میں سے ہوں، لیکن آپ نے اس معاملے میں بھی سچ بتایا. ابو صالح کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص نے ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگی. انہوں نے ان کو اجازت دے دی. انہوں نے پوچھا یہاں علی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اس پر وہ واپس چلے گئے. پھر دوبارہ اجازت طلب کی اور کہا کہ علی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ اندر آ گئے. حضرت علی نے پوچھا جب آپ نے مجھے اس جگہ اندر نہیں پایا تو کیوں نہیں داخل ہوئے؟
تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم عورتوں کے پاس اس وقت جائیں جب ان کے شوہر غائب ہوں، یعنی شوہروں کی غیر موجودگی میں عورتوں سے میل ملاقات نہیں کرنی چاہیے، یہ فتنے کا سبب ہو سکتا ہے، یہ مطلب۔ پھر اسی طرح یہ کہ ان کے باپ چونکہ مسلمان نہیں تھے، وہ وصیت کر گئے تھے، تو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 گردنیں آزاد کر دی جائیں، غلام آزاد کیے جائیں۔ عاص بن وائل کون تھے؟ ان کے والد تھے عمرو بن العاص کے۔ چنانچہ اس کے بیٹے ہشام رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کیا۔ پھر اس کے بیٹے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف سے باقی 50 غلاموں کو آزاد کرنا چاہا، تو کہا پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے اور میرے بھائی نے 50 کر دی ہیں، 50 میرے ذمہ ہیں، کیا میں ایسا کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا، لیکن اب اگر تم کرو گے بھی تو اس کو کچھ نہیں پہنچے گا۔ تو اس سے ایک بڑی اور اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدین کی طرف سے اگر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوتے ہیں یا زندہ بھی ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر انسان کوئی صدقہ کرے تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ اسی طرح حج بدل کی بھی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ اگر وہ اپنا حج خود نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح یہ دوسروں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ابو مرہ مولا ام ہانی سے روایت ہے، وہ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ان کے والد عمرو بن العاص کے ہاں گئے تو انہوں نے دونوں کو کھانا پیش کیا اور کہا کھاؤ۔ عبداللہ نے کہا میں روزے سے ہوں، تو عمر نے کہا کھاؤ۔ ان دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں افطار کا حکم دیا کرتے تھے اور اس کے روزے سے منع کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہے، یعنی ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ان کی خاص خوبیوں میں سے خوبی یہ کہ یہ ظاہر و باطن میں ایک طرح کے تھے، یعنی کھرے انسان تھے۔ قبیصہ کہتے ہیں کہ میں عمرو بن العاص کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے رائے میں زیادہ واضح اور خیرخواہی کرنے والا اور مجلس کے لحاظ سے زیادہ معزز اور جس کا باطن اس کے ظاہر کے برابر ہو ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی رائے بھی بہت زبردست ہوتی تھی، مجلس بھی اچھے لوگوں کی ہوتی تھی ان کی، یعنی دوستی اور کمپینین شپ، کیونکہ انسان اپنی کمپینین شپ سے بھی پہچانا جاتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ظاہر و باطن ایک کھرے انسان تھے۔ پھر اسی طرح یہ کہ غلطی کو فوراً تسلیم کر لیتے تھے، فتنوں سے بچ کے رہتے تھے۔ پھر اسی طرح بر وقت درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی ان کو۔ یہ صلاحیت کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ ہم آخرت کی کامیابی کو فوکس کرنے کی بات کر رہے تھے نا، تو اس میں کرنے کے کام بہت سے ہوتے ہیں، راستے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن آبویسلی کوئی راستہ قریب ہوتا ہے، کوئی راستہ دور کا ہوتا ہے، کوئی راستہ آسان ہوتا ہے، کوئی راستہ مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم جب ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کس راستے پہ چلنا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم اپنی جلد یا بدیر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ ڈیسیژن میکنگ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہاں شادی کروں یا نہ کروں، یہ پلاٹ خریدوں کہ نہ خریدوں، اور یہ بزنس کروں کہ نہ کروں، ہم ان کو صرف ڈیسیژن سمجھتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا ڈیسیژن نیکی کے کام کا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلاً ابھی ریلیونٹ قریب کی کوئی مثال دیجیے۔ ہاں، اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، ٹھیک ہے، اور مسکراؤں کہ نہ مسکراؤں، اور ان کو سلام کرنا چاہیے، نہیں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ہاں کمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب سے اچھا، یہ بہت ریلیونٹ ڈیسیژن ہے کہ ہمیں کچھ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات نوٹ کریں کہ نہ کریں، آج کلاس میں جائیں کہ نہ جائیں۔ دیکھیے اس میں سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ چھوٹے ہیں وہ، ینگ ہیں، اور ساری قوم کے خلاف انہوں نے ڈیسیژن لیا اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ مجھے فالو کریں، میں آپ کو صحیح راستہ بتاؤں گا۔ تو فیصلے علم کی بنا پر بھی ہوتے ہیں، اور اس میں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی،
ڈیسیژن حقیقت پر، علم پر مبنی ہونا چاہیے. تو جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم چھوٹے بھی ہیں، اللہ نے اگر ہمیں دین کی سمجھ دے دی ہے، ہمیں یہ راستہ دکھا دیا ہے، تو ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے اپنے پیرنٹس کو بتانے کی یا کسی کو بھی بتانے میں. اور کبھی اس بات کو تو سوچا ہی نہ کرے ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کیا بولیں، ہم کیا کہیں، ہماری کون سنے گا، یا ہماری ویلیو نہیں. اللہ نے ہو سکتا ہے آپ کو وہ دیا ہو جو کسی اور کو نہ دیا ہو، تو اس امانت کی قدر کرنی چاہیے. ہر لمحے ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیسیژن کرتے وقت، اور یہ کلیئرٹی آف ویژن آپ کی اپنی پرسپشن جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اور اس میں بھی یوزلی جب آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایمان اور تقویٰ کے ساتھ، تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو توفیق ملتی ہے اچھا فیصلہ کرنے کی. پھر اس کے اوپر ثابت قدمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید گائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. صحیح. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے مصر میں جب گئے تو وہاں کے لوگوں کو بھی تعلیم دی. عمرو بن العاص نے مصر میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا، تم اپنے نبی کے طریقے سے کتنا دور چلے گئے. وہ سب لوگوں سے زیادہ دنیا سے بے رغبت تھے اور تم سب سے زیادہ دنیا سے رغبت رکھتے ہو. یعنی دنیا سے تم زیادہ رغبت رکھتے ہو تمہارے نبی. ویسے اس اعتبار سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، صرف یہ ان کے لیے، اہل مصر کے لیے نہیں. ہم سب جو سنت کا اتباع کرنے کے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو سنت کے اتباع میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ ان کے فیصلے جو تھے وہ مبنی بر آخرت تھے. دنیا سے بے رغبت تھے، آخرت کی رغبت تھی. یدعوننا رغبا ورہبا، کیونکہ انسان کے فیصلے عموماً اسی چیز پر بیسڈ ہوتے ہیں نا. یعنی اگر دنیا سے محبت ہوگی تو فیصلوں کی بنیاد دنیا ہوگی، اور اگر آخرت سے ہوگی تو پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. پھر اسی طرح ان کی جو وفات کے وقت کی گفتگو ہے یہ بہت اہم ہے. اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس انہوں نے زندگی میں کی، لیکن مرتے وقت ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے وہ واقعی انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتے ہیں. ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر. میں نے بہت ینگ ایج میں پڑھی تھی کتاب، اور اس سے بہت فائدہ ہوا تھا مجھے. اس میں بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کے حالات ہیں، اور خاص طور پر یہ کہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو وہ کیا سوچ رہے تھے، ان کی حالت کیا ہوئی. دیکھیں نا، کسی بھی انسان کو ہم جب دیکھتے ہیں دنیا میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو ہم بہت انسپائر ہوتے ہیں اس سے، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور ہر چیز اس سے چھن رہی ہوتی، ختم ہو رہی ہوتی، اس کے لیے چیپٹر کلوز ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت سبق کے واقعات ہوتے ہیں. اس لیے اگر کتاب ملے تو ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو لوگ آخرت کو یاد رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. ابن شماسہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن العاص کے پاس حاضر ہوئے جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے. ان کو پتہ چلا تھا میں بچوں گا نہیں. وہ بہت دیر تک روتے رہے اور چہرہ مبارک دیوار کی طرف پھیر لیا. ان کے بیٹے ان سے کہہ رہے تھے، ابا جانا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو اس طرح خوشخبری نہیں سنائی؟ عمرو بن العاص ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا، ہمارے نزدیک سب سے افضل عمل اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور مجھ پر 3 ادوار گزرے، 3 سٹیجز ہیں میری لائف کی. ایک وہ جو تم نے دیکھا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی مبعوث نہیں تھا، اور مجھے یہ سب سے زیادہ پسند تھا کہ میں آپ پر قابو پا کے آپ کو قتل کر دوں. اگر میری موت اس حالت میں آتی تو میں جہنمی ہوتا. پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. آپ نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا. میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. آپ نے فرمایا، عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا یہ شرط کہ مجھے بخش دیا جائے. آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتی ہے جو اس سے پہلے کیے گئے، اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی، اور نہ ہی میری نظر میں آپ سے زیادہ کسی کا مقام تھا، اور آپ کی عظمت کی وجہ سے مجھ میں آپ کو بھرپور نگاہ دیکھنے کی سخت بھی نہیں تھی. اگر کوئی مجھ سے آپ کی صورت کے متعلق پوچھتا تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا. یعنی میں نے کبھی گھور کر آپ کو بہت توجہ سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں آپ کو بوجہ عظمت و جلال کے دیکھ نہ سکا. اگر اس حال میں میری موت آتی تو میں جنتی ہونے کی امید رکھتا. اس کے بعد ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئیں.
اب مجھے پتا نہیں کہ اس میں میرا کیا حال ہوگا. جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی نہ جائے، نہ کوئی آگ ہو. جب تو مجھے دفن کرنا تو مجھ پر مٹی ڈال دینا. اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے قرب سے مجھے انس حاصل ہو اور میں دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. تو کتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو انالائز کی. ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ ہماری زندگی کے مختلف ادوار کیا ہیں؟ تو اس کے لیے ایک ایکسرسائز کیجیے. کل چھٹی ہے، بیٹھ کے صبح صبح آپ کی زندگی جتنے سال بھی اس کو 5 پہ ڈیوائڈ کر لیں. فرسٹ 5 ایئرز آپ کی زندگی کہاں گزری، آپ کو اس میں سے کیا کیا باتیں یاد تھی. 5 سے 10 سال کی عمر تک آپ نے کیا کیا پڑھا، کیا سیکھا، کس کام میں زندگی گزاری. 10 سے 15 سال میں آپ نے کیا کیا، 15 سے 20 سال میں کیا کیا، 20 سے 25 سال کی عمر میں کیا کیا. اور اس میں سے کون سا دور ایسا ہے جو بہت پروڈکٹیو ہے اور جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ واقعی میں نے اس میں کچھ کمائی کی. کیا آپ کی نیکیوں کا گراف اوپر جا رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے؟ اور یہی چیز پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کیجیے. اگر اللہ آپ کو 5 سال اور زندہ رہنے کی مہلت دے تو آئندہ 5 سال میں دیکھیے کہ کیا آج جو آپ کا ایمان ہے وہ آج سے 5 سال بعد کم ہوا یا زیادہ ہوا. کیونکہ آج کا یہ سال آپ کا قرآن مجید کے ساتھ گزر رہا ہے تو آبویسلی آپ کا ایمان بڑھتا ہے ہر روز. لیکن جب یہ زندگی میں نہ رہا تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو آپ اپنی زندگی کا سنہری دور کس کو کہہ سکتے ہیں؟ اور بجائے اس کے کہ موت کے وقت انسان یہ ایکسرسائز کرے اور اس وقت یہ سوچے، کیوں نہ کب سوچے، آج سوچے، تاکہ آئندہ جو 5 سال ہمیں ملے ان کو ہم بھرپور طریقے سے گزار سکیں، بہترین طریقے سے گزار سکیں کہ ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے، کچھ کرنا ہے. کہتے کہ موت کے وقت ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی. ان کے بیٹے عبداللہ نے کیفیت دیکھی تو پوچھا، اے ابو عبداللہ یہ کیسی گھبراہٹ ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو اپنے قریب رکھتے تھے اور آپ کو مختلف ذمہ داریاں سونپتے تھے. انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ تو واقعی حقیقت ہے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تھے یا میری تالیف قلب کے لیے. البتہ میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے تک وہ 2 آدمیوں سے محبت کرتے تھے. اس کی گواہی میں دے سکتا ہوں، ایک سمیہ کے بیٹے عمار سے اور ایک ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود سے. یہ بات کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھے، کہنے لگے، اے اللہ تو نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو نے ہمیں منع کیا، ہم وہ کام کرتے رہے، اور تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاطہ نہیں کر سکتی. آخری دم تک یہی کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے. پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں، بہت ہی عبادت گزار ہیں، اور جب ان کی شادی ہو گئی تھی تو پھر یہ ساری رات تہجد پڑھتے تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے. پھر ان کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ اپنی بیوی کو پوچھتے بھی نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سمجھایا اور 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنے کی اجازت دی. اور اسی طرح روزہ رکھنے کے بھی آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پھر فرمایا وہ روزہ رکھو جب سب سے افضل ہے، اور وہ کون سا؟ داؤد علیہ السلام کا. لیکن جب یہ بزرگ ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، تو کہتے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہوتی، کیونکہ ہیومنلی پاسبل نہیں نا کہ ساری چیزیں انسان ساری زندگی کر سکے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج تو کچھ کر رہے ہیں اور کل کو آپ چھوڑ دیں. یہ چیز ناپسندیدہ ہے. جو کریں اسے یعنی چاہے تھوڑا کریں، اللہ کو زیادہ محبوب کیا، چاہے تھوڑا کریں لیکن اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. پھر اسی طرح 3 لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے پاس کچھ نہیں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین فقراء قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو کہنے لگے کہ ہم صبر کریں گے اور ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا اور مختلف نصیحتیں ہیں آپ کی ان کے لیے. ایک دفعہ انہوں نے جسم پر اسفر سے رنگے ہوئے کپڑے دیکھے تو آپ نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، یہ نہ پہنا کرو. پھر اسی طرح جب بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے تو اس سے منع کیا. پھر اسی طرح دنیا کے فتنوں سے دور رہنے کی تلقین آپ کو کی.
پھر اسی طرح آپ کی اور بھی جو وصیتیں تھی، مثلاً زندگی بھر اپنے باپ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی نہ کرنا، ان سب چیزوں پر آپ عمل کرنے والے تھے. پھر اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر بہت غور کیا کرتے تھے اور آپ سے بہت سی احادیث بھی انہوں نے روایت کی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ بھی لیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے زیادہ مجھ سے کسی اور نے بڑھ کر احادیث روایت نہیں کی، وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو: عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے. اور یہ حدیث انہوں نے روایت کی ہے، ان کے بارے میں نہیں ہے. یہ تورات کا بھی علم رکھتے تھے. آپ نے ان کو دعا بھی سکھائی اور یہ پھر آگے بچوں کو دعائیں سکھایا کرتے تھے. یہ بھی صحابہ کرام کا ایک روایت اور طریقہ رہا ہے جس پر ہم بھی عمل کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دعائیں سکھاتے ہیں. پھر یہ مختلف صحابہ سے بھی احادیث روایت کرتے ہیں. صحابہ ان سے بہت سے مسائل بھی پوچھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی ان سے مستفید ہوتی ہیں. ان کے پوتے محمد بن عبداللہ ہیں، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے راوی ہیں. ان کے پڑپوتے شعیب بن محمد ہیں. پھر پڑپوتے کے بیٹے عمرو بن شعیب ہیں. یہ سب لوگ احادیث کے راوی ہیں. ان کی پڑپوتی زینب بنت محمد جو ہیں، یہ ابن ماجہ کی راویہ ہیں. تو بہرحال یہ ہے وہ خاندان جو ابتدا میں مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے بعد مسلمان ہو گیا. جی اوکے. جب ان کو دین کے بارے میں بتایا گیا تو مطلب تھوڑی بہت جو شروع کی ڈسکرپشنز بتائی گئی، تو جس طرح ابھی ہم نے پڑھا نا کہ حق اسی کو مل سکتا ہے جو سنتا ہے. تو اول تو وہ سنتے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی بیچ میں ایک تو سن لیتا تھا تو ان کو ایک یہی بات قرآن میں اچھی لگتی تھی کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اور وہ اسی کو بار بار کوٹ کرتے تھے. جی یہ اس بارے میں بہت خبردار رہی ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. رات ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی جس میں ایک سو کالڈ کہتا کہ میں امام مسجد تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے جب قرآن پڑھا تو اس میں حضرت عیسیٰ کا نام زیادہ آیا تھا. ان کی والدہ کا واحد ان کی والدہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی کہ کم تھا، اور آپ کی والدہ کا بھی ذکر نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، تو لہٰذا میں کرسچن ہو گیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، اس کو کلمت اللہ کہا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے. تو کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کرنا یہی تحریف ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلی کر دی کہ وہ آیتیں کس مقصد کے لیے بیان ہوئی ہیں اور ان کو کہاں جوڑ دیا گیا ہے. تو ان چیزوں کا جواب آپ کو آنا چاہیے. جی استاذہ، جب ہم ان کی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ ڈیسیژن میکنگ کتنے زیادہ مطلب وہ فیصلے کر سکتے تھے، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب ایگزیکٹو مینجمنٹ کو چوز کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسپیشلی لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں ان میں ہم پھنسے رہتے ہیں. اگر منہ پہ پمپل نکل آیا تو سارے دن اسی کی ٹینشن ہوتی رہے گی، کسی نے کچھ کہہ دیا تو مطلب وہی ہم سوچتے رہتے ہیں. تو مطلب اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکل کے آ کے جو بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ فوکس کریں، اور جو آخرت ہے اس کی اگر ہم تیاری کریں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. ادروائز یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس نے میرے بارے میں کیا کہا، برباد ہو جاتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں کچھ بھی کرنے لگے تو اگر یہ سوچنے کہ یہ میری آخرت کو کتنا فائدہ دے گا، زیادہ دے گا یا کم دے گا، تو انشاءاللہ سبھی فیصلے صحیح ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.